رو جفا آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، کیسے وہ غربت کا منظر بھول پاؤں گی بھلا، تخت پہ بیٹھا تھا ظالم اور کھڑی تھی فاطمہ، سیدہ کو برسر دربار جھٹلایا گیا، آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، ہائے بات تیرے ہم نے جیل بس لیا ٹوٹی ہے میری پشت ہے سے غم، آ کے دیکھو تو ذرا کیا حال میرا ہو گیا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، جل رہا تھا گھر ہمارا اور سب ہنستے رہے، مرتضیٰ کو بات کر کر تن سے راضی لے گئے، دے رہی تھی آپ کو رو رو کے میں اس غم سازا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، در گرایا جان سے تمغہ رونے میں کہتی رہی، ظالموں میں فاطمہ زہرا ہوں میں نبی، رحم نہ کھایا کسی نے اور نہ ہی کچھ کھایا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، زینب و کلثوم حسنین و علی ارتضیٰ رو رہے تھے سب کے سب، ہل تھا عشق بتا، جس گھڑی بابا میرا محسن ہوا ہم سے جدا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، آئے گا ایک روز جب الٹے گا وہ اپنی نقاب، لے گا ایک ایک سے میری غربت کا وہ سارا حساب، انتقام فاطمہ لے گا فقط محسن میرا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، بعد بابا کے پیے امت نے کیا جور و جفا، آج بھی آتی ہے زہرا کی بقیے سے صدا، سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حاضری ہاشم ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے، اور اب میں کچھ اشعار پیش کروں گا
ائمہ علیہ السلام، خاص طور سے مولا حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں کہ خیبر، خندق، بہت بڑی بڑی جنگوں میں فتح یابی کی اور بڑے کارنامے حاصل کیے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا ایک ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑے بڑے جنگوں سے بڑے بڑے کارنامے عطا کیے ہیں۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ سر کیا صبر کی تلوار سے تو نے جن کو، سر کیا صبر کی تلوار سے تو نے جن کو، مار کے اور بھی تھے خندق و خیبر کے سوا، پاکا کرنا پڑے سائل کوئی محروم نہ جائے، حوصلہ کس میں ہے یہ بنت پیمبر کے سوا، حوصلہ کس میں ہے یہ بنت پیمبر کے سوا، مانگتا جذبہ تسلیم و رضا میں ڈھل جائے، ایسی ماں کون ہے حسنین کی مادر کے سوا، ایسی ماں کون ہے حسنین کی مادر کے سوا، اور کس سے ہو تیری ثنا آئے تطہیر کے بعد، کس سے ہو تیری ثنا آئے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، اور کچھ نہیں دامن اسلام میں گر غور کرو، کچھ نہیں دامن اسلام میں گر غور کرو، صبر زہرا کے سوا ضربت حیدر کے سوا، صبر زہرا کے سوا ضربت حیدر کے سوا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مومنین، مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں، اور میں بڑا مختصر سا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل سے میری خواہش تھی کہ ہر دن کوئی نئے صاحب مرثیہ خوانی کریں، لیکن موسم کی مجبوری کی وجہ سے میں ہی کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کل سے آپ دوسرے مرثیہ خوانوں کو سنیں گے۔ تو فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار پانچ بن کی زحمت ہے۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، اور جب شہادت ہو گئی نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا، زینب نے یہ کی عرض حضور شہ والا، ارے اماں کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، وہ رو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا، تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر، سب سے کہا لو بیٹیوں رخصت کرو آ کر، سب سے کہا لو بیویوں رخصت کرو آ کر،
تابوت پہ یہ تابوت پہ زینب کا یہ تھا نالے جاں کا، رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا، تابوت میں زہرا کو ہوئی تب حرکت، اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ، سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے۔ آخری بندی زحمت ہے۔ ارے کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات، بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات، ارے فرزندوں کی گردن سے جدا کیجیے اب ہاتھ، رخصت بھی ہو زندوں کا اور مردے کا کیا ساتھ، رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا ساتھ، ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی، میت سے صدا آتی تھی سیری نہیں ہوتی، جب خلق سے وارتے سفر فاطمہ آیا۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ فاطمیہ کی 5 سلسلوں کی جو مجلس قائم ہوئی اس کا دوسرا دن ہے، آج دوسری مجلس ہے، اور اس کا مقصد ہے معرفت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ قبلہ کعبہ محبوب مہدی صاحب کل بھی پڑھے تھے، 5 مجلسوں میں خطاب کریں گے، اور جیسا ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر دن ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں معلومات زیادہ سے زیادہ مل رہی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں اہل سنت اور تشیع تمام بھائی مل کے ایام فاطمیہ منائیں، کیونکہ جب ہم کچھ اہل سنت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل لا علم ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کس نے بی بی زہرا کے گھر پہ آگ لگائی، دروازہ گرایا۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم سب مل کے اپنے علم میں اضافہ کریں، معرفت میں اضافہ کریں، اور شہزادی کونین کی خوشی حاصل کریں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، کل منگل ہے اور منگل کے دن ادارے میں دعائے توسل ہوتی ہے، تو جو حضرات دعائے توسل میں حصہ لینا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ 7 بجے ادارے میں تشریف لائیں، ٹھیک 7:30 بجے نماز عشاء ہوگی، اور اس کے بعد مجلس کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ سید مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ ممبر پہ تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنظومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اور ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ آج موسم کی وجہ سے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے مجلس بہرکیف جس انداز سے ہو رہی ہے، آپ یہی سمجھیں کہ آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بے شک کہ سلسلہ ذکر اہل بیت کبھی منقطع نہیں. سبحان اللہ. حالات کچھ بھی ہوں، ذکر ہونا ہے، مجلس ہونی ہے. جیسے موسم کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں ہوتی، اسی طرح موسم چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو اہل بیت کا ذکر ساقط نہیں ہوتا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق کرامت فرمائی، اور خاص طور پر آپ تو بہرکیف ادارے ہی سے مجلس آپ حضرات سن رہے ہیں اور ادارے ہی میں سن رہے ہیں، ایسا محسوس کریں. اس سلسلے مجالس کے لیے ہم نے جو عنوان قرار دیا وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی جانب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام برادران اسلامی کو متوجہ کریں. سبحان اللہ. اور وہ ہے کیا؟ حضرت زہرا اور صراط مستقیم. اس لیے کہ صراط مستقیم وہ موضوع ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی فرقے کو. ہر فرقہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. بے شک. اور ایک بار نہیں، روزانہ 10 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ واجب ہے، یعنی 10 مرتبہ تو واجب صورت میں ادا کرتا ہے. اگر مستحب نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اور بھی زیادہ. تو کم سے کم کی جو تعداد ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اس لفظ کو دہرائے، صراط مستقیم کے لفظ کو. اور یاد رکھے کہ صراط مستقیم کے بغیر وہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا. اگر اس کو مؤمن رہنا ہے، مسلم رہنا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے. اگر صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا تو جس وقت صراط مستقیم سے ہٹے گا وہ اسلام سے ہٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور ایمان اور دین یہ سب صراط مستقیم. اب جب یہ سب صراط مستقیم ہے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شے کہ جو سخت ہو، مشکل ہو، دشوار گزار ہو، بلکہ آسان اشیاء کے لیے بھی ہم کو خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں بھی ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے.
کوشش ہم کریں گے، پوری خدا کرے گا۔ اللہ کی مدد کہاں ہم کو چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری عبادت آسان کام نہیں ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شامل نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایاک نستعین، تو ہی ہماری مدد کر۔ ایاک نستعین سورہ حمد میں 2 جملوں کے درمیان واقع ہے، یعنی 2 دعائیں آپ کر رہے ہیں اور 2 دعاؤں کے درمیان میں یہ ایک دعا ہے۔ اوریجنلی 3 دعائیں ہیں جو آپ نے سورہ حمد میں کی ہیں اور کرتے ہیں۔ ایاک نعبد ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دعا بھی ہے، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک دعویٰ ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن پھر آپ نے اسی کو دعا کی شکل میں آگے بڑھایا، ایاک نستعین، تیری ہی، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نستعین۔ اب یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، اہدنا، اے یا اللہ تو ہماری ہدایت فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے عبادت کے لیے کہہ دیا کہ میں عبادت کرتا ہوں، آپ نے اعانت کے لیے، مدد کے لیے کہا ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کیا مدد آپ چاہتے ہیں؟ دنیا کے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یا اللہ، ہر سانس میں ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر کام میں ہمیں تیری ضرورت ہے یا اللہ۔ تو ایاک نستعین جنرل ہے ہر موقع پر، لیکن اس سورے میں آپ ان تمام ضرورتوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک دعا میں۔ آپ کی پوری زندگی کی سینکڑوں، ہزاروں ضرورتیں اور وشز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر قدم پر آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، ہر سانس میں خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن سورہ حمد میں آپ کسی اور ضرورت کا ذکر نہیں کرتے کہ جس میں آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس مدد کا اظہار جس کی آپ کو ضرورت ہے دعا کی شکل میں پیش کیا اور کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تو میں نے کہا کہ 3 دعائیں ہیں، وہ 3 اصل میں 2 سٹیٹمنٹ ہیں جو دعا کے تک منتہی ہوتے ہیں۔ اوریجنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی دعا ہے، اس پورے سورے میں یہ ایک ہی دعا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے عبادت کا ذکر کیا اور اس سے پہلے آپ نے مدد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جو سب سے اہم خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ تو دیکھیں صراط مستقیم کا موضوع کتنا اہم ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن میں نہ جانے کتنی دعائیں ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پیدا ہوتے ہی انسان کی، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے انسان کی ضرورتیں شروع ہو جاتی۔ ضرورت کس سے پیش کرے، کس کے سامنے رکھے؟ اللہ کے سامنے۔ لیکن اس سورے میں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایک ہی دعا ہے، ایک ہی خواہش ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم چاہیے۔ اب یہاں کچھ ترجمے میں فرق ہوتا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ایسے بھی آپ کو ٹرانسلیشن ملیں گے، شو اس دی رائٹ پاتھ۔ ہم کہتے ہیں شو کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم کو دکھا دے، ہم کہتے ہیں دکھا چکا ہے تو، ہمیں صراط مستقیم تو دکھا چکا ہے، تو ہمیں قائم رکھ اس صراط مستقیم پر۔ سبحان اللہ، بے شک، لے لے کسی جگہ پر چلا دے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکتب اہل بیت کے جتنے مفسرین و مترجمین ہیں وہ جب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، keep us on the right path۔ یہ نہیں کہتے show us on the، یعنی show us the right path، کیوں show us the right path تو ہو چکا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، تم کو نہیں، تم تو مسلمان ہو۔ اللہ ہدایت کے راستے ہر انسان کو دکھا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ، یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ انسان کی طرف۔
انا ہدیناہ السبیل، سورہ دہر کی آیت ہے، آپ دیکھیں انسان کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہی سورہ انسان ہے۔ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شاکر ہو جائے چاہے وہ کافر ہو جائے، یعنی چاہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے یا اللہ کی اس نعمت کو اگنور کرے، اس کے اوپر ہے، اپ ٹو ہم۔ لیکن ہر انسان کو اچھا جب انسان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے تو کیا اللہ نے مسلمان کو راستہ نہیں دکھایا؟ کمال کی بات ہے، اس پر توجہ کریں، اور یہی ہے وہ موضوع بحث ہمارا، یعنی ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں اور جو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم اپنی بات قرآن کی روشنی میں کریں اور دلائل کے ساتھ کریں، اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، سبحان اللہ، لیکن اتنا زیادہ خیال نہ کریں کہ آپ اپنا پوائنٹ ہی پیش نہ کر سکیں۔ واہ واہ واہ، اس طرح یعنی بیلنس میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ آیا ہے، آپ حضرات جلدی دیکھیں گے اس کو، ٹرانسلیشن ابھی ہم نے کیا اس کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایام عزا میں ہم جب عزاداری کریں تو اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کریں؟ ایموشنز ہوتے ہیں، ان ایموشنز کا ہم اظہار کیسے کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے ایموشنز کا اظہار، اہل بیت کی مظلومیت کا اعلان آپ اس طرح کریں کہ اس سے کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ مسلمان کو ٹارگیٹ نہ کریں، کسی مسلم کو، اپنے یہ جو مسلمان بھائی ہیں، یہ جو ہمارے یہ جو امت مسلمہ ہے، ان کو ٹارگیٹ نہ کریں، ان کو آپ کچھ نہ کہیں، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی وجہ بہت پیاری انہوں نے بیان کی، مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس ظلم کا انہیں علم ہے، نہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیا ہے، بے شک، نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو اس ظلم پر راضی ہیں، تو وہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اس آیت اللہ سیستانی نے نہ صرف بھائی کہا ہے برادران اہل سنت کو، بلکہ کہا ہماری جان ہے، یعنی ہم ہیں ان پر، بلکہ مزید اگر آپ کو واقعی اہل بیت کا پیغام پہنچانا ہے تو آپ کے دل میں ان برادران اہل سنت کے لیے بہت ہمدردی ہونی چاہیے۔ کیوں ہمدردی ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر آپ کو یہ چیز معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ اسی حساب سے ایکٹ کر رہا ہے، تو اس کو نہیں معلوم ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اس کو بتائیں۔ تو آپ ہمدردی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک چیز ہے آپ اس کو شیئر کریں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، اگر ان مسلمانوں کو پتہ چل جائے، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا ہوا، تو کیسے اس کو کیسے برداشت کر سکتے؟ علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے اور وہ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے تو آپ ان کو ٹارگیٹ نہ کریں۔ صاف آیت اللہ سیستانی نے بات کہی، مگر اینڈ کہاں کیا؟ استفتاء میں جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس میں اینڈ کہاں کیا؟ کہا جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی بحث و مباحثہ ہے، وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے صرف اسکالرلی ڈسکشن پر، بس اسکالرلی ڈسکشن پر، ایک دوسرے پر الزام نہیں کہ تم کافر، اس لیے کہ ہمارے یہاں تکفیر تو ہے نہیں۔ ٹارگیٹ ہمیں کسی مسلمان کو نہیں کرنا اپنی گفتگو میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ ایک امت ہے، اور اگر ہمیں کوئی بات کہنی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو لمیٹڈ رکھو، اسکالرلی ڈسکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ دلیل سے بات کرو، مقصد طنز نہیں ہے کسی پر، مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، مقصد نالج کو شیئر کرنا۔ تم اپنی بات کرو، اب یہ میری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہاں تک بات کری، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے درمیان، خاص طور پر یہ جو نوجوان نسل ہے وہ نہ آپ کی سنتی ہے نہ ہماری سنتی، وہ تو حقائق کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ریالٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ جو کہیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ بھئی فلاں مولانا نے کہا ہے، وہ جا کے اس کی ریسرچ کریں گے، وہ اپنے کسی اور مولانا کی سنیں گے تو بھی نہیں مانیں گے جب تک وہ ریسرچ نہیں کریں۔
یہ ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی سب ایک دوسرے کی سنو، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ سننے کے بعد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو سب کی باتیں سنتے ہیں اور اس میں سے جو بیسٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، قبول کر لیتے ہیں۔ بے شک، کیا عمدہ بات قرآن نے کہی ہے۔ الذین یستمعون القول یتبعون اتباع سے فیتبعون احسنہ، جو لوگ، اور میں اکثر بیچ میں ایک بات کہہ دوں، اکثر میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس جب سنا کریں تو اس میں جو بھی کوئی حدیث یا آیت آئے، چھوٹے سے ٹکڑا، اسے عربی میں یاد کرنے کی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں، بس 10 مرتبہ اس کو دہرانا یاد ہو گئی، آپ کیا ہوگی اس کو کوٹ بھی کریں ایک دوسرے سے گفتگو میں۔ تو یہ ایک ٹکڑا ہے بہت پیارا۔ الذین، تعریف اللہ کر رہا ہے مؤمنین کی، جو یستمعون القول، جو باتوں کو سنتے ہیں، اور دیکھیں یسمعون القول اور یستمعون القول میں فرق ہے۔ یسمعون یعنی سنتے ہیں، they hear it، ہیئر کرنے کو کہتے ہیں یسمعون، یستمعون to listen، listening، غور اور فکر اور توجہ سے سننے کو کیا کہتے ہیں؟ یستمعون۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بات کو سنو غور سے، اور سننے کے بعد یتبعون احسنہ، جو بیسٹ ہے اس کو قبول کرو، اس کو لے لو۔ اب ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، یہ ایام فاطمیہ کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ سے منسوب کچھ دن ہیں۔ بے شک، کیوں دن ہے منسوب؟ اس لیے کہ ان کی شہادت کے دن ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں؟ ضرورت یہ ہے کہ چونکہ ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بس تو دعا کرو صراط مستقیم پر قائم رکھ یا اللہ، صراط مستقیم پر قائم رکھ، بس اتنی دعا کر لو۔ تو ہم کہیں گے بے شک، بالکل آپ صحیح فرما، ہم اتنی ہی دعا کر کے رک جاتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں یہاں روکا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پہ سورہ تمام نہیں ہوتا، واہ واہ، اس کے فوراً بعد خدا ہمیں حکم دیتا خبردار یہاں رکنا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کہ تم مت رکو، اب تم یہ کہنا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، واہ واہ واہ، سبحان ان کا اللہ، راستہ جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ بے شک، سبحان تو میرے اللہ، بھائی نے بہت ہی سمپل سی بات جو بچے بھی سمجھ جائیں، اور میں اس سورے کا حوالہ دے رہا ہوں جو 3 سال کے بچے کو الحمدللہ ہمارا یاد ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں پہلا سورہ جو بچہ یاد کرتا ہے وہ سورہ حمد۔ کون ہے جو اس کو یاد نہیں؟ کون ہے 80 سال کا ہمارے یہاں اگر کوئی بزرگ بھی ہو تو بھی وہ اس سورے کو پڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کا مطلب یہ سورہ بہت ہی سب اس سے بہت ہی زیادہ مانوس ہے۔ تو کیوں آپ نہیں رک جاتے یہ کہہ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ دعا تو آپ کی پوری ہو گئی، اور یہ تو بہت ہی مختصر سورہ ہے، اس خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اب سوچیں کہ جب پورا قرآن کسی سورے میں سمیٹنا ہے تو اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور جو بات مکمل ہو گئی اس کو آگے ڈیٹیل نہیں دینی چاہیے۔ یہاں یہ سورہ ڈیٹیل کے لیے نہیں ہے، ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں ملے گی، یہ تو پری فیس ہے۔ پری فیس میں کسی بھی بک کی پری فیس میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں ملتی، مین پوائنٹس ملتے ہیں۔ تو جب مین پوائنٹس ہے تو مین پوائنٹ تو ہدایت کا آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم مین پوائنٹ آ گیا کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، یہاں پر رک جانی چاہیے بات، کہا نہیں۔ یہ صراط مستقیم کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تم کو اسی سورے میں جو پری فیس ہے، جو سمری ہے، اس سمری ہی میں تم کو ڈیٹیل دینی ہے۔ ڈیٹیل کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے تمہیں ہم یہاں بتائیں گے۔ تم ہم سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ سبحان اللہ، بھئی مسلمانوں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں ان کے راستے پر قائم رکھ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ کہا اس لیے کہ صراط مستقیم کو اگر ہم نے اب یہاں نہیں پہچانا اور بیٹھ کے صرف خدا سے کہتے رہے یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ،
صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہم نے خود کوشش نہیں کی صراط مستقیم کو تلاش کرنے کی, ڈھونڈنے کی, تو اللہ کیسے ہم کو رکھے گا صراط مستقیم پر قائم؟ بے شک. صراط مستقیم کیا ہے اسی سورے میں سمجھ لو, انعمت علیہم, جن پر نعمتیں نازل, سبحان اللہ. ان کا سورہ. اب یہ اچھا, کل کی گفتگو سے ہم جوڑنے کے لیے آپ کو حوالہ دیں اس آیت کو جو ہم نے کل پڑھی تھی اسی صراط مستقیم کی عنوان. دیکھیں اللہ نے اس صراط کو یہاں پر کیا کہا, صراط کو ڈیفائن کیا ہے. یہی تو بات ہے نا, بات یہاں اصولاً رک جانی چاہیے. اگر ڈیٹیل میں آپ نہیں جائیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اب یہی بات کہ صراط مستقیم کیا ہے اس کی ڈیفینیشن جا کے قرآن میں دیکھ لو. یہ تو سمری ہے نا, یہ تو سمری ہے, اس میں تو بہت ہی بریف بات کی جائے گی ٹو دا پوائنٹ. اب صراط مستقیم کیا ہے جا کے قرآن میں تلاش کرو, 10 آیتیں پڑھو صراط مستقیم کے تعلق سے, کتنی آیتیں قرآن مجید میں, ان کو جا کے ڈیٹیل میں پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا. مگر ایسی کیا بات ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اسی سمری میں صراط مستقیم کو ڈیفائن کریں گے. تو یا اللہ جب ڈیفائن کر رہا ہے صراط مستقیم کو تو کس طرح کر رہا ہے؟ صراط کسی کی طرف نسبت دینی ہے اس صراط کی. یہ راستہ کس کا ہے یہ راستہ صراط مستقیم؟ تو کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور آج بھی میں نے وہ آیت پڑھی ہے سرائے کلام کے طور پر, اور ایک اور آیت میں پڑھوں گا ابھی سورہ شورا کی آپ کے سامنے. اس آیت میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. کون کہہ رہا؟ خدا. تو اب اگر راستے کو ڈیفائن کرنا ہے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ صراطی, this is my path, is my path. مگر یہ بات سورہ حم میں نہیں کہی کہ یہ کہو کہ او اللہ keep us on your right path. یہاں کیا کہا؟ the path of those upon whom you have bestowed your favors and mercy and bounties. correct? کیوں؟ سورہ شورا میں بھی آپ سن لیجئے, انک لتہدی الی صراط مستقیم. سورہ شورا کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں, لاسٹ 2 آیات. انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے نبی آپ ہدایت کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں الی صراط مستقیم. اس میں 2 اہم پوائنٹ, پلیز مسلمان اس پر غور کر. قرآن صرف پڑھ لینا کافی نہیں. انک لتہدی, فور شور, نو ڈاؤٹ کہ تم ہدایت کرتے ہو, یو گائیڈ پیپل الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف تم کرتے ہو. صراط اللہ, اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے. صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض, اس اللہ کے راستے کی طرف تم گائیڈ کرتے ہو. ابھی ایک اور عجیب بات آ گئی سامنے. یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں صراط اللہ, اللہ کی صراط ہے. دس صراط از صراط اللہ, اللہ پاک. سورہ شورا لاسٹ آیت. تو پتہ چلا کہ صراط جو ہے اوریجنلی اللہ کا راستہ. یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے دیے, جا کے پڑھ لیجیے قرآن. مگر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کرتے ہو صراط مستقیم. یو گائیڈ پیپل, اٹ از یو.
who guides people. تو جب رسول ہدایت کرتے ہیں، کبھی سوچا جب رسول ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، تو مسلمان کیوں اللہ سے کہتا ہے اللہ تو ہدایت کر؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہدایت کر، اور آ کے ہدایت کون کر رہا ہے؟ رسول. اور خود خدا کہہ رہا ہے کہ تم کرتے ہو ہدایت. یا اللہ تو ہدایت کرتا ہے یا رسول کرتے ہیں ہدایت؟ اللہ. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب لوگ کنفیوز آتے ہیں مدد چاہنے میں. مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. صرف اللہ مدد کرتا ہے. مدد اللہ کرتا ہے مگر ذریعے بھی وہی بناتا ہے مدد کے. اللہ وسیلے. ہدایت کون کرتا ہے؟ صرف اللہ. پھر نبی کیسے آگے کا؟ وہ ہدایت کے ذریعے خدا بناتا ہے. بے شک. جیسے خدا ہدایت کے ذریعے بناتا ہے ایسے خدا مدد کے ذریعے بناتا ہے. لیکن اوریجن ہر شے کی خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. مدد بھی اصل میں خدا سے ملتی ہے، ہدایت بھی اصل میں خدا سے ملتی ہے. مگر خدا یہ بتانا چاہتا ہے مسلمانوں یاد رکھنا، ہدایت ملے گی مگر ملے گی میرے نبی سے، ہوگی میری ہدایت، ہدایت میں ہی کروں گا. لیکن صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کون کرے گا؟ میرا نبی کرے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں ان باتوں کو ذرا ملائیں تو بہت سے پزل کلیئر ہو جاتے ہیں. اب آپ نے روز اللہ سے دعا کی، بھئی روز دعا، یہ نماز کوئی ریچولز ایسے نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو اور چلے جاؤ. غور کرنے کی بات ہے. روز نماز میں غور کیا کرو، روز اس سورہ پہ غور کیا کرو، توجہ سے پڑھا کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. تو آپ نے ڈیفائن وہی کر دیا سورہ کو، سورہ ہی میں آپ نے ڈیفائن کر دیا کس کو؟ صراط مستقیم کو، کہ صراط مستقیم ہے انعمت علیہم کا راستہ. اور آپ نے خدا سے کہا، توجہ کیجئے گا، دو باتیں کی آپ نے. ایک تو خدا سے کہا تو ہدایت کر، دوسری بات آپ نے خدا سے کہا یا اللہ اس راستے کی طرف جو راستہ انعمت علیہم کا ہے. دو باتیں ہو گئی. اب جب آپ قرآن کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ جو راستہ ہے وہ تو اللہ کا راستہ ہے. یہ دونوں میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی. دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت تو رسول اللہ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ خدا آپ کو پہلے ہی سورے میں یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ یاد رکھو ہدایت تو میں کروں گا مگر تم کو ملے گی رسول ہی کے ذریعے سے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صراط مستقیم ہے تو میرا راستہ، مگر میرا راستہ وہی ہوگا جو اصل میں انعمت علیہم کا راستہ ہے. اور انعمت علیہم علاوہ اہل بیت کے اور کون ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لیکن میں بات کو سمپل کرنے کا عادی ہوں، کمپلیکیٹڈ نہیں. جب یہ بات ہو گئی کہ صراط مستقیم، ابھی میں نے کہا کہ اہل بیت کا راستہ، آپ نے کہا یہ اہل بیت تو نہیں لکھا ہوا اس میں، یہ تو انعمت علیہم جن پر نعمتیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، نعمتیں کس پہ نازل ہوئی ہیں؟ کون ہیں وہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی؟ سبحان اللہ. کون سی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں؟ یا آپ کے دونوں ہاتھ نعمت ہیں کہ نہیں؟ یا آپ کی آنکھیں نعمت ہیں کہ نہیں؟ بے شک. یا آپ کی زبان نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی. تو اب یہ انعمت علیہم تو جنرل بات کی جا رہی ہے. Part of those upon whom you have bestowed your favors. آپ کو فیور نہیں ڈسٹرو کیا اللہ نے. اچھا چلیں آپ تو مومن ہیں، یہ کافروں کو نہیں دیا. فرعون کو اللہ نے نعمتیں نہیں دی تھی. پھر آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو کلیئر نہیں ہے نا. جنرل ہے جن پر نعمت. تو اگر آپ اس نعمت کو جنرل کریں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں نعمت کا مطلب کوئی جنرل نعمت نہیں ہے جو ہر ایک کو دی گئی. اس کا مطلب یہاں پر خصوصی نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تیری خاص الخاص نعمتیں کہاں ہیں. بے شک. سبحان اللہ. ابھی خاص کی جب بات کریں گے اسپیسیفک نعمتیں تو اسپیسیفائی کرتے چلے جائیں، محدود کرتے چلے جائیں، اور محدود اور محدود اور محدود.
تو آپ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچیں گے کہ کچھ نعمتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو کائنات کی سب سے عظیم نعمتیں مگر ہر جگہ نہیں ہے، ایک ہی گھر میں۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ رسالت سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ امامت سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ عصمت سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ نعمتیں آپ کو ساری ایک گھر کون سا ہے جہاں مل جائیں گی؟ فاطمہ کا اللہ گھر، و رسول سبحان بیت کا اللہ، گھر، سبحان یہ رسول اللہ، اللہ کا گھر ہے، رسول کا گھر، اہل بیت کا گھر۔ بے شک، تو پتہ چلا کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا، کہتے نہیں نہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہے، تو میں کہوں گا چلو آپ جس کو بھی اس میں شامل کریں، دیکھیں اس پوائنٹ کو سنیے گا، آپ جس کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے نا کوئی ایسا کہ جو کسی کا دل دکھ جائے یا کوئی کسی کو ہم ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے کہا یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی ہے، اب ہم کہاں جب آپ کے ساتھ آرگومنٹ کریں، چلیں آپ جس کو بھی شامل کر لیں، ایک بات یاد رکھیے، جتنے شامل ہوں گے سب کنٹروورشل ہوں گے علاوہ اہل بیت کے، سبحان اس لیے کہ اللہ، آپ دوسروں کو شامل تو کر سکتے ہیں، اہل بیت کو نکال نہیں سکتے۔ واہ واہ ہے واہ کوئی واہ، دنیا کا کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ بھئی اہل بیت تو نہیں ہے اس میں فلاں 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 فلاں؟ سبحان ارے اللہ، فلاں بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ اہل بیت ہی کی وجہ سے ہوگا، بے شک، اہل سبحان بیت کو اللہ، نکال نہیں سکتے۔ اس کا مطلب جتنے لوگ آئیں گے سب کنٹروورشل ہوں گے کہ ان کے بارے میں بحث کی جائے گی کہ بھئی یہ انعمت علیہم میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ صرف ایک گھرانہ ایسا ہے جس میں نو آرگومنٹ، یقیناً سب اس کو مانیں گے کہ انعمت علیہم میں اہل بیت ہر حال میں شامل ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب ایک مسئلہ تھا جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پھر کیا بات ہے کہ کیا اس میں کنٹرڈکشن ہے؟ دیکھیں ایک سخت منزل آ رہی ہے یہاں، میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، سورہ اعراف کی میں آیت پڑھوں گا 14 15 16 17 14 to 17، امیزنگ آیات، گو اینڈ ریڈ them۔ اب اس میں بھی ایک بات آ رہی، آپ نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے نہیں کہا صراطک المستقیم، مگر قرآن میں لفظ موجود ہے صراطک المستقیم، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے تیرا سیدھا راستہ، کہاں ہے؟ اب شروع کی آیتیں آ رہی ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر 14 پہ پہنچ کے قرآن کہتا ہے، شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، پوری سٹوری ہے شروع سے آخر تک، لیکن یہ پارٹ میں لینا چاہتا ہوں جس میں صراط مستقیم کا ذکر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس کہانی کو مختلف انداز سے قرآن میں مختلف جگہوں پر بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا، مگر میں اس آیت پہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ وقت میں گفتگو تمام ہو جائے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو مجھے مہلت دے، give me some respite, some time، الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، تمہیں ہم مہلت دیں گے۔ کہاں تک کی مہلت دیں گے؟ یہ دوسری آیت میں کہہ دیا الی یوم الوقت المعلوم، یہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے۔ اس کا مطلب ایک مخصوص موقع تک کے لیے تم کو مہلت ملے گی۔ یہ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں بھی بہت ہی دلچسپ پوائنٹس ہیں۔ انک من المنظرین، ٹھیک ہے ہم تم کو مہلت دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، یا اللہ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا اور مجھ کو نکال دیا، اب نکل گیا ہوں تو ٹھیک، اب میں بھی انتقام لوں۔ انتقام کس سے لے رہا ہے؟ اللہ سے، اس نے نکالا نا، بما اغویتنی، تو نے مجھے نکال دیا نا،
اب تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا، اب میں انتقام لیتا ہوں. اب خدا سے وہ کیسے انتقام لے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں. صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا. وَلَآتِيَنَّهُمْ، اور میں آؤں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور اس طرح آؤں گا کہ پھر تو ان میں سے اکثریت کو ان انسانوں کی شاکر نہیں پائے گا. یہ لوگ شکر گزار نہیں ملیں گے تیرے، ان کو شکر نہیں کرنے دوں گا. کروں گا کیا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دشمنی ہے خدا سے، نکال رہا ہے مخلوقات سے، ہے کہ نہیں؟ نکال رہا اس کے بندوں سے. تو پتہ چلا کہ جب مقابلہ نہیں کر پاتا تو ماننے والوں پر حملہ کرتا ہے. شیطان کا طریقہ یہ. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ اس نے ایک جملہ کہا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں. دیکھیں نکل چکا ہے، اللہ اس کو مردود قرار دے چکا ہے، رجیم کہہ چکا ہے، بارگاہ سے نکال چکا ہے، اسے جہنمی قرار دے چکا ہے. اس کے بعد کیا آیتوں میں وہی اس کے جہنم میں اس کو اور اس کے جتنے بھی ماننے والے اس کو بھیجنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. سب ہو رہی بات. ان تمام باتوں کے باوجود وہ خدا کو اتنا مان رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم کی نسبت اسی کی طرف دے رہا ہے. یا اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. تیرے صراط مستقیم. سبحان اللہ. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. ارے سارا مسئلہ تو یہی تھا. صراط مستقیم اس وقت اس کے لیے آدم کا راستہ ہے. شیطان کے زمانے میں صراط مستقیم آدم کا راستہ ہے. وہ آدم کا راستہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں آدم کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اب راستہ تو اللہ کا ہے ہی، مگر شیطان میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ جب خدا سے خطاب کرتا ہے اور صراط مستقیم کا ذکر کرتا ہے تو صراط مستقیم کی نسبت خدا کی طرف نہیں دیتا، خدا کے منتخب بندوں کی طرف دیتا ہے مومن. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ خدا کی طرف دیتا ہے. یعنی شیطان ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، مومن اللہ کے خاص بندوں کے ذریعے سے پہنچنا چاہتا ہے. وسیلے کے ذریعے. کیا بنیادی فرق ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پورے قرآن میں نے تلاش کیا کہ شاید مجھ کو کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں کسی نبی نے کہا ہو یا اللہ تیرا سیدھا راستہ. ہو سکتا ہے کوئی نبی کہتے تیرا سیدھا راستہ، نہیں. ہر جگہ جب بھی اللہ کی طرف نسبت دی ہے، خدا نے خود کہا ہے میرا سیدھا راستہ. تو خدا یہ بات میں کل کہہ چکا ہوں، جب خدا صراط مستقیم کی بات کرتا ہے تو چونکہ خدا کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس راستے کو اپنا راستہ بتاتا ہے. مگر جب بندوں سے کہتا کہ تم اس پر چلنے کی مجھ سے دعا مانگو تو یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کہو کہ تیرا سیدھا راستہ. اس لیے کہ جیسے تم کہو کہ تیرا سیدھا راستہ، تم سمجھو کہ سیدھے راستے اللہ کا ذکر کر کے آ سکتے ہو. نہیں، تم میرے سیدھے راستے پر انعمت علیہم کے ذریعے آ ہی نہیں سکتے. جب ان کے ذریعے سے تم ان کے بغیر آ نہیں سکتے تو پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس آؤ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے. تو ان کے ذریعے سے آؤ جن کو میں نے اپنا نمائندہ قرار دیا. سبحان اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کتنی سمپل باتیں ہیں، اور ایک ایسی آیت کی جو آپ روز پڑھتے رہتے ہیں، اس سے کتنا آپ دیکھیں
کہ بات واضح ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں یعنی اس کو میں اگر یوں کہوں کہ خدا نے شیطان کو نکال کے کہا خبردار تو آدم کو چھوڑ رہا ہے، میرا نمائندہ، میں نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، تجھے اس کے سامنے جھکنا ہے. وہ کہہ رہا میں تو نہیں جھکتا. نہیں جھکتا اس کا مطلب تو ان کے راستے پر عمل نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے فوراً کہا مگر تجھ کو تو مانتا ہوں یا اللہ. اللہ نے کہا تو مجھ کو مان کر صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تجھے اگر مجھے ماننا ہے تو اس صراط مستقیم کو ماننا ہوگا کہ جو ان کا سیدھا راستہ ہے جو انعمت علیہم، انعمت جن علیہم. پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور یاد رکھیے جن پر نعمتیں نازل کی ہیں خدا نے، جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، میں وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، وقت تنگ ہو گیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ قرآن نے بھی ان کو ڈیفائن کیا، قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا. لیکن اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو خاتم النبیین اور ان کی آل اور ان کے اہل بیت وہ عظیم ذوات مقدسہ ہیں جن پر اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو کسی اور پر نہیں. سبحان اللہ. اور جب وہ نعمتیں ہیں جو کسی پر نہیں. اچھا چلیں سب کو چھوڑ دیں، میں وہ بات کروں جو سب ایگری کر لیں، وہ زیادہ ایزی ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ this is you who believe that only Ahlul Bayt are an'amta alayhim. Okay. Do you believe that the Rasulullah is one of an'amta alayhim? بے شک. Or you don't? تو ہر مسلمان کہیں گے what are you talking about? رسول اللہ سب کے راس و رئیس ہیں. He is the main point. ان کے علاوہ تو ہم کسی کا ذکر بھی نہیں کریں گے. رسول اللہ ہیں، ان کی ذات گرامی ہے جو اصل میں انعمت علیہم کی بہترین مصداق ہے. یعنی جب ہم کہیں گے یا اللہ ہم کو راستے پر چلا انعمت علیہم، ابھی انعمت علیہم کو ڈیفائن کریں کہ انعمت علیہم رسول اللہ ہیں. کوئی کنٹروورسی ہے اس میں؟ انعمت علیہم میں نمبر 1 جو نام آتا ہے کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. Any controversy? Any disagreement? ہر مسلمان کہیں گے no. We all agree that رسول اللہ جو ہیں وہ انعمت علیہم ہیں for sure. ہیں؟ بات ختم ہو گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعۃ منی، میرا حصہ ہے. سبحان اللہ. اب انعمت علیہم جو ہیں شخصیت جس میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین انعمت علیہم ہیں. تو جب انعمت علیہم کل کے کل انعمت علیہم ہیں یا رسول کی بعض حصہ؟ سبحان اللہ. انعمت علیہم ہیں اور بعض حصہ نہیں انعمت علیہم کہیں گے آپ کہ نہیں؟ کل کے کل پیغمبر کی پوری ذات گرامی مکمل شخصیت آپ کی، سب کی سب پوری شخصیت مکمل. بے شک. انعمت علیہم کی بہترین اول ترین مصداق، جب اول ترین اور بہترین مصداق ہے انعمت علیہم کی پیغمبر کی کل ذات گرامی، تو آپ کا جز اس میں شامل کیسے نہیں ہوگا؟ پتہ چلا کہ اب اگر یہاں تک تو ہم آ گئے کہ پیغمبر انعمت علیہم ہے، لہذا everyone is asking Allah to keep us on the path of Rasulullah. مگر رسول اللہ کے بعد پھر اختلاف ہوا، پھر بہت سے چھوٹے چھوٹے پاتھ ہو گئے، پھر بہت سے ایگزٹ سامنے آ گئے. اب کیا کریں؟ کہا رہو پیغمبر ہی کے ساتھ، اس کے بعد ان کے ساتھ رہو جو رسول کا حصہ ہے. اب کسی کو کہا بضعۃ منی، کسی کو کہا لحم کا لحمی، دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون ہے یا علی. کسی کو کہا حسن منی وانا منہ، کسی کو کہا حسین منی وانا من الحسین. جو رسول سے ہیں وہ اصل میں انعمت علیہم ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. لہذا ہر مسلمان روز دعا کرتا ہے یا اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، وہ راستہ جو اصل میں اہل بیت کا پنجتن کا راستہ ہے، فاطمہ کا راستہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ہم جو کہہ رہے ہیں حضرت زہرا اور صراط مستقیم، معرفت حضرت زہرا حاصل کرو تو پتہ چلے گا کہ جو حضرت زہرا کی اتباع کر رہا ہے وہ اصل میں صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ فاطمہ سے ہٹ کے کسی کو صراط مستقیم نہیں مل سکتا۔ ویری کلیئر، بے شک۔ اور اس پر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ذرا، اور روایات میں بھی ہے، یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے اور ہم صرف یہ قرآنی آیات سے انالیسس کر کے یہ بات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ روایات میں بھی فاطمہ امیر المومنین کے لیے بھی ہے، ائمہ کے لیے بھی ہے، اہل بیت کے لیے اور جناب فاطمہ کے لیے، کہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی سبیل ہے، سبیل اللہ ہے۔ اور جب یہ صراط مستقیم ہیں اور یہ اللہ کا راستہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جناب معصومہ، میں تو کہتا ہوں جناب معصومہ سے زیادہ دنیا کا کوئی ایک شخص لے آؤ جس کے پاس وہ نعمتیں ہوں جو حضرت زہرا کے پاس۔ اب میں نے جب کوئی کہہ دیا تو اس میں سب آ گئے، بے شک۔ بہت ہی جسارت میں کرنا، It's tough to say that، لیکن بات سچ۔ کائنات کا کوئی انسان، کوئی بھی anybody ایسا لے آؤ جس کا باپ سید المرسلین ہو، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی شخصیت، کوئی خاتون ایسی لے کر آؤ جس کا شوہر امیر المومنین ہو، سید المرسلین ہو۔ واہ واہ واہ۔ کائنات کی کوئی شخصیت ایسی لے کر آ جاؤ جس کی اولاد جوانان جنت کی سردار، سید شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ جناب معصومہ سے بڑھ کر انعمتا علیہم کا کوئی مصداق نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے حضرت زہرا کو دی اتنی کسی کو نہیں دی۔ خاتم النبیین کا بھی سب سے بڑا افتخار خود حضرت زہرا ہے، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی صفت، ان کی سب سے بڑا، گویا کہ ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ان کے معرفت کے لیولز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ رسول کیا ہیں، ہم ان کو نہیں اس حقیقی معنی میں پہچان سکتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام عظمتوں کے جس لیول پر بھی ہوں، ان کی سب سے بڑی کوالٹی، سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا ایکسیلنس اور میرٹ ان کا کیا ہے؟ ابھی ہر انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا میرٹ وہی ہوگا کہ جس کے ذریعے سے خدا ان کو انٹروڈیوس کرائے، اس لیے کہ انٹروڈکشن کی منزل میں سب سے بڑے عہدے کا نام لیا جاتا ہے، جو بھی ٹاپ آپ کا اچیومنٹ ہے اس کا ذکر کیا جائے گا، اس سے نیچے کی ڈگریز نہیں بیان کی جائیں گی، آپ کی جو لاسٹ ڈگری ہے اسے پیش کیا جائے گا۔ جب فرشتے نے پوچھا یا اللہ کون ہے کسا کے نیچے، فرشتوں نے پوچھا تو فرشتوں سے نہیں کہا میرا رسول ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، یہ نہیں کہا میرا نبی ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی قرآن جس پہ نازل ہوا وہ ہے، یہ نہیں کہا خاتم النبیین ہے، یہ نہیں کہا سید المرسلین ہے، کتنے صفات ہیں، کتنی عظمتیں خاتم النبیین کی۔ کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا، فاطمہ ہے اور ان کے باپ ہیں، سبحان اللہ۔ فاطمہ اور ان کے باپ ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پھر یہ بات ہم سے قرآن میں کیوں نہیں کہتی ہے، یہ بات قرآن میں تمہاری لیول کے مطابق بات کی گئی ہے اور وہاں فرشتوں کی لیول کے مطابق بات کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جہاں جیسا مجمع ہوتا ہے ویسا ہی تو انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انٹروڈکشن کسی ایسی بات کے ذریعے سے کرا جائے گا کہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ابھی لوگوں کے رسول نہیں سمجھ میں آئے ہیں، رسالت، تو فاطمہ کا باپ ہونا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سبحان اللہ۔ لوگ رسول کو بحیثیت رسول نہیں سمجھ سکے، مگر فرشتے چونکہ معرفت رکھتے تھے رسالت کی اور رسول کو رسول کی حیثیت سے جانتے تھے، تو خدا نے کہا فاطمہ کے باپ ہے، اللہ اکبر۔ فاطمہ کے باپ ہے۔
تو پتہ چلا کہ فاطمہ کو اللہ نے وہ عظمت کرامت فرمائی ہے کہ ان کے جیسا کسی کا پوری کائنات میں باپ نہیں ہے. بے شک ہے کوئی؟ نہیں. یعنی حد یہ ہے کہ امیر المؤمنین جو فاطمہ کے برابر ہیں اور فاطمہ ان کے برابر ہیں ہر فضیلت میں، اس فضیلت میں فاطمہ علی سے بھی آگے ہیں. آگے ہیں. یعنی ہم نہیں کوئی ایسی باتیں کرنے والے، ہمیں حق نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو بالکل سامنے کی، ہم کیا کریں؟ ابھی فاطمہ کا باپ بے شک علی کا باپ بہت عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس سے محبت جزو ایمان ہے. سبحان اللہ. علی کل ایمان ہے اور وہ کل ایمان کا بھی باپ ہے. سبحان اللہ. ساری باتیں اپنی جگہ، مگر جو فاطمہ کا باپ، ایسا باپ کائنات میں نہیں ملا کسی کو. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ نعمت نہیں ہے مسلمانوں میرے بھائی؟ جب آپ کہتے ہیں انعام تعلیم تو آپ کو گھر یاد آتا ہے کہ جس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑی سی نئے ماڈل کی گاڑی سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا سمجھتے ہیں انعام تعلیم؟ نہیں، روحانی معنوی اسپرچول نعمت ہے. تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، رسول اللہ سے بڑی نعمت ہے کائنات میں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے انسانوں کو رسول کی شکل میں. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ یہ نعمت کس کے پاس ہے؟ فاطمہ کے پاس. بے شک. فاطمہ کا باپ رسول ہے. یہ نعمت کسی کے پاس ہے دنیا میں؟ بتاؤ، لاؤ کوئی ایک نام لیا، کوئی ایک نام لیا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے. فاطمہ کے پاس ہے یہ نعمت کہ وہ فاطمہ، اسی لیے خطبہ فدق میں کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد. بس میں نے یہاں گفتگو کو تمام کرنا ہے، اس لیے کہ مجلس بالکل وقت پر 1 گھنٹے میں تمام ہونی چاہیے. 2 منٹ میں صرف اور اس لیے لوں گا کہ چونکہ جب خطبہ فدق کی بات آ گئی، کل میں نے ایک جملہ شہزادی کا خطبہ فدق سے لیا تھا ہمیں سمجھنے کے لیے. ایک آج اس کے بعد فلسفہ احکام بیان کر رہی ہے شہزادی، اس کو بھی یاد کریں زبانی. جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان اس لیے تم پر واجب قرار دیا کہ تاکہ تم شرک سے پاک رہو. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم کبر سے بچے رہو، تکبر سے محفوظ رہو. تکبر سے محفوظ رہو. والزکاۃ، اب وقت تمام ہو چکا ہے. والزکاۃ تنمیۃ للرزق، والزکاۃ تزکیۃ للنفس وتنمیۃ للرزق. 2 ریزن زکوٰۃ واجب کرنے کے قرار تھے. اس پر اگر 1 گھنٹے کی مجلس ہو تو کم ہے بلیو، اور میرے پاس صرف 1 منٹ اور رہ گیا. فرمایا کہ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ، خمس، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو کیوں واجب کیا؟ اس کے 2 ریزن ہیں. ایک یہ ریزن ہے کہ تمہارا نفس اس سے پاک ہو، اور یہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی، ان کے صدقات جو لے کر آتے ہیں قبول کر لیا کرو. یہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں لے لو، ایکسپٹ کر کے تم اس سے ان کو پاک کرو گے اور ان کو کلین کر دو گے، ان کے نفس کو. تو نفس پاک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. ضرور خرچ کیا کریں، عادت ڈالیں بچپن سے، بچوں کی عادت ڈالیں دینے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت. وَتَنْمِيَةً لِلرِّزْقِ، اور دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، خمس دینے سے، صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنمیۃً للرزق، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں کیا کروں؟ کوئی دعا لکھ دیں، تعویذ لکھ دیں. امام کے پاس ایک آ گیا، امیر المومنین کے پاس کہ مولا کچھ کریں، میں بہت فقیر ہوں، بہت غریب ہوں، کچھ رزق میں اضافہ ہو. کا رزق میں اضافہ چاہتے ہو کہ ہاں، کہ جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
اس نے کہا مولا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا خرچ کروں؟ کہا نہیں ہے، کہا نہیں، کہا نہیں ہے اور خرچ نہیں کر سکتے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ناشکری ہے کسی کا یہ کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ بے شک جو ہے تمہارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے پاس پیسہ ہے خرچ کرو، تمہارے پاس اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی اسکل ہے تمہاری، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی شیئر کرو دوسرے کے ساتھ۔ تمہیں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کوئی طاقت دی ہے، کوئی قوت دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، کوئی انفلوئنس دیا ہے، ٹائم ہے تمہارے پاس، والنٹیئر کرو یہ ٹائم، تمہارے پاس جو کچھ واٹ ایور یو ہیو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو شیئر کرو، کبھی مت کہنا I don't have۔ رزق میں اس طرح اضافہ ہو اللہ کی راہ میں دینے سے برکت ہوتی ہے۔ بس اذان محترم، یہ کون فرما رہا ہے؟ شہزادی فرما۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو ہمیشہ دینے والی ہیں، دینے والی، عطا کیا ہے شہزادی بے شک پورے۔ دیکھیں اہل بیت کی خصوصیت ہی یہ ہے، اور فرق اہل بیت میں اور صحابہ میں بہت سے فروق ہیں، ان میں سے ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ اہل بیت ہمیشہ دینے والے رہے ہیں اور صحابہ لینے والے رہے۔ اسلام سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، مگر اسلام کو جن سے فائدہ ہوا ہے وہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام ہزار سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ اور حسین کا، اللہ تو اکبر۔ اہل بیت وہ ہیں جو دے کر، یہ قربانیاں اہل بیت کی، اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو محفوظ رکھا آج تک۔ حضرت زہرا کی معرفت حاصل کریں مسلمان، نبی کی کون سی بیٹی ہے یہ؟ پیغمبر جس کا استقبال کریں، پیغمبر جس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، نہ صرف پیغمبر کھڑے ہو جائیں، یہ در وہ ہے کہ جہاں فرشتے، وہ در وہ ہے جہاں وہ بھی اجازت مانگتا ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے کیا کہا تھا سلیمان سے؟ جب سلیمان نے حکم دیا کوئی نہیں آئے، کوئی داخل نہ ہو یہاں، تو اس وقت دیکھا جناب سلیمان نے کہ سب جا چکے ہیں مگر کوئی ایک شخص آ رہا اکیلا۔ کہا تم نے میرا حکم نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا کوئی نہیں آئے؟ کہا سنا تھا مگر آپ کا حکم مجھ پہ نافذ نہیں ہوتا۔ بس اتنا کہنا تھا، ملک نے اتنا کہا، نبی سے سمجھ گئے۔ کہا اچھا تو تم ملک الموت، اس لیے کہ ملک الموت ہی ہے صرف وہ جو آ رہا ہے سلیمان جیسے نبی کے قصر میں داخل ہو رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے بغیر اجازت کے، مجھے کہیں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا ملک الموت تم نے بہت بڑی بات کہہ دی، اب ہم تم کو بھی بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر ایسا بھی ہوگا کہ جہاں تم جاؤ گے مگر تم کو اجازت لینا ہوگی، پڑے گی، اللہ اکبر۔ تمہیں اجازت لینا ہوگی۔ پیغمبر اسلام بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، فاطمہ کے گھر آ جاتے ہیں، بیٹی مجھے تھوڑا سہارا دو، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دق الباب ہوتا، کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، شہزادی نے کہا کون؟ اس نے کہا میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیا کہ نہیں ابھی نہیں ملیں گے، ابھی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ یہ سنت ہے کہ واپس چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، پھر دق الباب کرتا ہے۔ کون؟ وہی شخص ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ نبی آرام کر رہے ہیں، ابھی نہیں ملیں گے، واپس چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا مگر پھر آتا ہے، پھر تیسری بار آ کے دق الباب کرتا ہے۔ اب جو دق الباب کیا تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پیغمبر اسلام کے رخسار مبارک پر گرے، آنکھ کھول کے دیکھا، بیٹا کیوں رو رہی؟ کہا بابا بار بار کوئی دق الباب کرتا ہے، میں کہہ رہی ہوں بابا آرام کر رہے ہیں، وہ مانتا نہیں، پھر آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا بیٹا آنے دو، بیٹا تم آنے دو،
یہ صرف تمہارا گھر ہے جہاں پر یہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے، یہ صرف تمہارا گھر ہے جہاں اجازت مانگ۔ کون تھا یہ؟ ملک الموت ہے، یہ آنے دو۔ ملک الموت کہیں اجازت نہیں مانگتا، یہ صرف خدا سے مانگتا ہے اجازت اور آ جاتا ہے، مگر خدا سے اجازت ماننے کے بعد پھر کسی سے اجازت کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو جبرائیل تھے کہ جب آئے تھے تو بھی اجازت لے کر داخل ہو رہے تھے، خدا سے اجازت لینے کے بعد۔ اور یہ ملک الموت ہیں جو آ رہے ہیں تو اجازت لے کے آ رہے ہیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہے، کھڑے ہیں باہر۔ جب فاطمہ نے اجازت دی تو اس کو بہت زیادہ دن نہیں گزرے، چند ہی دن کے بعد اسی دروازے پر کوئی آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، دروازہ کھول۔ جس گھر میں نبی بغیر اذن کے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں ملک الموت بغیر اذن کے داخل نہیں ہوتے، اس کے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اس میں تو فاطمہ رہتی ہیں تو کہا رہا کرے فاطمہ، حسنین رہتے ان کا تو خیال کر لو، چھوٹے بچے کا ہوا کرے حسن حسین۔ اللہ اکبر، عجیب منزل ہے۔ آپ سوچیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو مصیبتیں پڑی جاتی ہیں کہاں لکھی ہیں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ مصیبتیں جو جناب سیدہ کی ہیں کس معتبر کتاب میں؟ میں آپ کو صرف ایک جملہ شہزادی کا، آج تک کسی نے انکار نہیں کہا کہ یہ ان کا نہیں ہے، سب پڑھتے ہیں۔ ہر دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں جو ہسٹری پر ذرا بھی نظر رکھتے ہیں، شہزادی کا یہ مرثیہ ہر جگہ موجود ہے۔ ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالی۔ نبی کے انتقال کے بعد شہزادی یہ مرثیہ پڑھتی ہیں، اس کو سب نے لکھا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ کیا مطلب اس کا؟ فرماتی ہیں پیغمبر کی قبر پہ آتی ہیں، آ کر نبی سے شکایت کرتی ہیں، آ کر کہتی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پر کتنی مصیبتیں پڑی۔ قبر کے خاک اٹھاتی ہیں، اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سونگھتی ہیں، سونگ کر کہتے ہیں کیا خوشبو آ رہی ہے اس قبر سے۔ یہ مرثیے کا حصہ ہے۔ پھر کہتی ماذا علی من شم تربت احمد، ارے اب اس تربت کی خوشبو کو سونگنے کے بعد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، قیمتی سے قیمتی کوئی بھی دنیا کی خوشبو ہو، اس خوشبو کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مجھے اتنی اچھی لگ رہی یہ تربت، نبی کی بابا کی تربت اتنی خوشبودار، مد الزمان غوالیا۔ اور یہ کہہ کے اب کہتے ہیں کہ بابا میں آپ کے پاس آئی ہوں شکایت کرنے، بابا کے پاس آئی ہے بیٹی شکایت کرنے، صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی بابا۔ یہ شکایت امت سے نہیں کر رہی ہیں، امت تو سنتی نہیں، امت تو کہتی ہے دن کو رو لو یا رات کو رو لو، امت نے تو آگے پرزہ بھی نہیں دیا۔ شکایت اس سے کی جاتی ہے جو شکایت کو سن رہا ہو۔ بابا سے آ کر کہتے ہیں کہ یا بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں صبت علی الایام صرن لیالیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہے بسرا کے صبت علی الایام عدن لیالیا، یعنی مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ میں ان محققین سے، ان علماء سے، ان اسکالر سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دن پر کوئی مصیبت پڑتی تو رات بنتا ہے؟ یہ کیسی مثال دی ہے؟ مثال تو دی جاتی ہے عقل کو اور فکر کو قریب کرنے کے لیے حقیقت کے۔ یہ شہزادی کیا مثال دے رہی ہیں کہ اگر دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کبھی کوئی دن رات میں تبدیل ہوا ہے مصیبت سے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پھر کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہنا یہی چاہ رہی ہے کہ جب تمہیں ہماری مصیبتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی
تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ مجھ پہ کتنی مصیبتیں پڑی. بس اتنا سمجھ لو اتنی پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات بن جاتی. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ مجھ پر کتنی مصیبتیں پڑی. یہ ہے فاطمہ. اللہ پر اتنی مصیبت. میں سے ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ مرثیہ ہی کافی ہے زندگی بھر رونے کے لیے ایک مومن کے, کہ فاطمہ یہ کہے کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی. کیا مصیبتیں تھیں؟ اور نبی کے مرنے کے فوراً بعد اتنی مصیبتیں. ابھی تو نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ابھی تو نبی آ رہی ہے فاطمہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی تو نبی تعریف کر رہے ہیں امت کے سامنے. ابھی تو نبی تعظیم کر رہے ہیں امت کے سامنے. اور اب فاطمہ کا یہ حال ہے کہ خود نبی سے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں بابا صبت علیہ مصائب. لیکن ایک بات کہوں گا بس مجلس سے ہی تمام کر دوں گا. ایک بات پتہ چلی کہ جب بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے, جب بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ امت کے پاس نہیں جاتی, باپ کے پاس آتی ہے. اب یہ ایک بیٹی تھی جو اپنے باپ کے پاس آ گئی, باپ سے شکایت کر رہی ہے. ہمیں کربلا میں بھی ایک ننھی سی بیٹی ملتی ہے. جب خیمے جل رہے تھے, تماچے لگ رہے تھے, گوشوارے چھن رہے تھے, بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی, ایک ننھی سی بچی میدان کی طرف جاتی ہے شکایت کرنے کس سے؟ اپنے باپ سے. باپ کدھر ہے؟ اور جب آواز آتی ہے الیہ یا بنیہ, تو اسے اس لاش سے لپٹ کے کہتی ہے بابا آپ کے پاس سکینہ کو تماچے مارے گئے, یہ دیکھیں گوشت آپ نے پہنائے تھے چھین لیے گئے, بابا سروں سے چادریں چھینی گئی, یہ خیمے جل گئے. بابا وہ فاطمہ تھی باپ سے شکایت کر رہی, یہ سکینہ حسین کے لاش سے لپٹ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما, سے بہتر انداز کرے لبے سنانے کی توفیق کرامت فرما, ہر آفت بلا سے محفوظ معمون رکھ. خداوندہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کو ایک طویل عرصہ گزر گیا, خداوندہ اس بیماری سے اور دنیا کے ہر بیماری سے تمام مؤمنین کو حفظ و امان میں رکھ. جو مؤمنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفاء کامل و عاجل کرامت فرما. خداوندہ عشق و محبت و معرفت حضرت زہرا میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اولاد میں ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ عشق اور معرفت قائم اور باقی رہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آن و امسان میں ہم سب کو داخل شامل فرما. ماتم حسین, ماتم زہرا. اب میں گزارش کروں گا عباس زیدی سے کہ لمحہ پیش کریں. کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا, کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا, سرے دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا اے ماں زہرا, یا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا, سنا ہے آپ کو دربار میں پہرو کھڑا رکھا, یہ کہہ دو جھوٹ ہے ظالم نے تم کو ہے کہا جھوٹا, یہ ہاتھوں میں ہے کس تحریر کا ٹکڑا اے ماں زہرا, کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا. نشاں کیسے ہے چہرے پر ردا سے جو چھپاتی ہو, نظر ہم بیٹیوں کی اپنے رخ سے کیوں ہٹاتی ہو, بتاؤ ہو گیا رخسار کیوں نیلا اے ماں زہرا, کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ اے ماں زہرا. یقین آتا نہیں بنت
نبی جس وقت روتی تھی وہاں پر قہقہے لگتے تھے، مت یہ ہنستی تھی تڑپتے ہوں گے منظر دیکھ کر نانا ہے ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ ہے ماں زہرا، دعائیں ماں کی خالق کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہمارے حق میں کرنا جب دعا تو بس یہی کرنا، نہ ہو ہم کو کبھی دربار میں جانا ماں زہرا، کیا یہ زینب و کلثوم نے نوحہ ہے ماں زہرا، سر دربار بتلاؤ ہوا کیا کیا ہے ماں زہرا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ شجاع حسین نوحہ پیش کریں۔ شجاع حسین۔ کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، اتنی بے بسی تھی مدینے میں نبی کی دختر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کہ، ہائے کیسا تھا ستم رکھ قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شکی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، باپ کی قبر پہ دیواریں پکڑ کر جانا اور روتے ہوئے اس حال میں واپس آنا، اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر، فاطمہ کیسے چلی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لعین مارا، خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کہا، اور زمین پر وہ گری کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، جس گھڑی ہو گیا رخسار میں پیوست گوہر، رو کے کہتا رہا خود سے ابو طالب کا پسر، ایسے تکتا نہ تجھے موت آ جاتی مجھے،
کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. مستعد. اب میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ زیارت پڑھا دیں.